سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں مدیحہ سلیم اور میں ہوں حیدر احوان۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، آپ ہمیں یوٹیوب پر براہ راست بھی دیکھ سکتے ہیں۔ youtube.com/24newshd وزٹ کیجئے۔ سب سے پہلے آپ کو خبر دیں، فیصل ایدھی سے ملاقات کے بعد وزیراعظم کا بھی کرونا ٹیسٹ کرانے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر فیصل نے کہا کہ وزیراعظم کا کرونا ٹیسٹ ہوگا۔ یاد رہے کہ ایدھی فاؤنڈیشن کے سربراہ فیصل ایدھی بھی کرونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں۔ ٹیسٹ مثبت آنے پر اسلام آباد میں قرنطینہ میں چلے گئے۔ فیصل ایدھی نے وزیراعظم سے چند روز پہلے ملاقات بھی کی تھی، جس کے بعد وزیراعظم کا کرونا ٹیسٹ کرانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ برائے میں آپ کی رضامندی سے میں ایک اعلان کر رہا ہوں جو آپ سے بات ہوئی۔ ہم نے سنا کہ آپ کی ملاقات چند دن پہلے ایک صاحب سے ہوئی جن کا کورونا کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا، تو بطور ذمہ دار وزیر اعظم اور بطور ذمہ دار شہری مجھے یہ جان کے خوشی ہے کہ ہماری ایڈوائس اور آپ کی رضامندی اس میں شامل ہے کہ آپ اپنا ٹیسٹ کروائیں گے۔ ابھی آپ کو دکھائیں کہ وزیراعظم عمران خان اظہار خیال کر رہے ہیں۔ ایک امیر لوگوں کا جزیرہ ہوتا ہے اور غریبوں کا سمندر ہوتا ہے، تو ہمارا امتحان یہ ہے پوری قوم مل کے کیسے ان لوگ جو بڑے لوگ مشکل میں، آج لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت لوگ مشکل میں ہیں۔ مجھے پہلے دن سے خوف یہ تھا کہ ہمارے یہاں وائرس سے اتنا خطرہ نہیں جتنا لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں کو بھوک اور غربت کا خطرہ ہے۔ مجھے تب بھی تھا اور مجھے آج بھی ہے، اور مجھے بلکہ دنوں میں میری پوری گورنمنٹ کی کوشش ہوگی کہ ہم پوری طرح اپنے نچلے طبقے کی حفاظت کریں۔ ہم نے یہ جو اسمگلنگ کا ایک آرڈیننس لے کے آئے ہیں، اسمگلنگ کے خلاف ہم نے یہ جو ذخیرہ اندوزی کے خلاف آرڈیننس لے کے آئے، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ اگر یہ تھوڑے سے لوگوں نے پیسہ بنانے کی کوشش کی، لوگوں کے اوپر اس مشکل حالات کو سامنے رکھتے ہوئے پیسہ بنایا، ذخیرہ اندوزی کی، اسمگلنگ کی، ریاست ان کے اوپر وہ سختی کرے گی جو کبھی پاکستان میں پہلے نہیں ہوا۔ اور آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ میں ان کو قومی مجرم سمجھتا ہوں کہ جو لوگوں کی تکلیفوں سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ہماری پوری قوم کی اب کوشش ہونی چاہیے کہ ہم یہ جب تک یہ جاتا ہے 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے ہم نہیں کہہ سکتے، کوئی نہیں اس وقت کہہ سکتا، لیکن ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ یہ جو مشکل وقت میں ہمارے کمزور طبقہ ہے، ساری قوم مل کے ان کی مدد کرے۔ پاکستان پائندہ باد۔ آپ نے ملاحظہ کیا وزیر اعظم عمران خان نے کرونا وائرس کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر قومی امور پر اظہار خیال کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ نمازیوں کو پکڑ کر جیل میں ڈالیں تو کیا یہ آزادی ہے؟ وزیر اعظم عمران خان کا ایسا کہنا ہے۔ پولیس کے حوالے سے تشدد کرنے پر بھی انہوں نے کہا کہ یہ برا لگا۔ مزید آپ کو بتائیں وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ نمازیوں پر پولیس کا تشدد دیکھ کر بہت برا لگا۔ نمازیوں کو پکڑ کر جیل میں ڈالیں تو کیا یہ آزادی ہے؟ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ مسلمان دنیا میں مسجدیں بند کر دی ہیں، تو پاکستان میں کیوں نہیں ہم نے مسجدیں بند کی؟ ہمارا رمضان ایک عبادت کا وقت ہے، ہماری قوم مسجدوں میں جانا چاہتی ہے۔ عبادت کا ایسا ٹائم ہے کہ لوگ اللہ کے قریب، اور لوگوں کا ذہن بنا ہوا اس طرف۔ اب کیا ہم ان لوگوں کو زبردستی کہیں کہ آپ مسجدوں میں نہ جائیں؟ اور کیا اگر یہ مسجد میں جائیں گے تو پھر پولیس نمازیوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالے گی؟ یہ ایک آزاد معاشرے میں ایسی حرکتیں نہیں ہوتی۔ آزاد معاشرے میں ہم لوگوں کو ساتھ ملاتے ہیں، اور آزاد معاشرے میں لوگ اپنی آزاد سوچ سے پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ ملک کے لیے کیا چیز بہتر ہے اور کیا نہیں ہے۔ میں آج اس ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کرونا کی جنگ ہے، یہ سارا ملک لڑ رہا ہے۔ یہ کوئی فرق نہیں کرے گی امیر غریب میں، طاقتور کمزور میں، یہ کسی کو بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ ساری قوم خود اس جنگ میں شرکت کرے، تب جیتی جائے گی۔ اپڈیٹ کریں گے آپ کو۔ سعودی عرب نے پاکستان کی درخواست پر بڑا فیصلہ کیا ہے۔ سعودی عرب نے انٹری اور ایگزٹ ویزے کی مدت بڑھانے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس پر بات کریں گے اپنے نمائندے بابر شہزاد ترک سے۔ بابر بتائے گا اس بارے میں۔ دیکھیے، سعودی مقیم جو پاکستانی محنت کش ہیں ان کو درپیش مسائل پر حکومت نے نوٹس لیا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو ہیں وہ اہم رابطے اس حوالے سے جاری ہیں۔ اور معاون خصوصی جو ہے اوورسیز پاکستانی زلفی بخاری، انہوں نے سعودی عرب کے جو
افراجی قوت ہیں عبداللہ بن نصیر، ان سے ویڈیو لنک پر اہم رابطہ کیا ہے اور تفصیلی مشاورت کی ہے۔ پاکستانی مزدوروں اور لیبر جو کمیونٹی ہے اس کو درپیش مسائل اور ممکنہ حل پر رشید بخاری کا یہ کہنا تھا گفتگو کے دوران کہ مشکل گھڑی میں ہم وطنوں کی ضروریات پوری کرنا چاہتے ہیں اور درخواست کی سعودی سمندر سے کہ سعودی حکام پاکستانی مزدوروں سے تعاون بڑھائیں۔ انہوں نے یہ بھی درخواست کی کہ پاکستانیوں کی وطن واپسی کے لیے خصوصی اقدامات جو ہیں وہ کیے جائیں، جس پر سعودی عرب نے پاکستان پر بڑا فیصلہ کیا ہے اور سعودی عرب نے انٹری اور ایگزٹ ویزے کی مدت بڑھانے کا اعلان کیا ہے۔ سعودی وزیر نے ذوالفقار بخاری سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ دسمبر تک پاکستانی مزدوروں کے ویزوں کی توسیع بالکل مفت کی جائے گی۔ اس کے علاوہ سعودی حکومت نے 3 ماہ تک کمپنیوں کو پاکستانی محنت کشوں کی برطرفی سے روکنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ سعودی وزیر نے ذوالفقار بخاری سے ویڈیو لنک پر خطاب کرتے ہوئے ٹھیک ہے، تفصیلات کے لیے بہت شکریہ بابر شہزاد۔ علاقہ رفیق کالونی سے 10 روز قبل اغوا ہونے والے بچے کی لاش مل گئی۔ واقعہ ہے فیصل آباد کا۔ 5 سالہ کوتام علی کی لاش سیم نالہ باوا چک سے ملی ہے۔ والدین جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں، دکھ میں مبتلا ہیں۔ فیصل آباد سول لائن کے علاقہ رفیق کالونی سے 10 روز قبل اغوا ہونے والے بچے کی لاش مل گئی۔ 5 سالہ کوتام علی کی لاش سیم نالہ باوا چک سے ملی ہے۔ وفاقی وزیر اسد عمر کا کہنا ہے کہ پاور سیکٹر سکینڈل کی انکوائری کے لیے کمیشن بنے گا۔ 90 دن میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس رپورٹ کو پبلک کر دیا جائے۔ آج کابینہ نے اس کی منظوری دے دی فارمل طریقے سے۔ اس لیے فیصلہ یہ کیا گیا کہ باقاعدہ قانون کے تحت ایک کمیشن آف انکوائری بنایا جا رہا ہے۔ اس کمیشن آف انکوائری کی ٹرمز آف ریفرنس ابھی لکھی جا رہی ہے۔ اس کی جو کس کے پاس اس کی لیڈ ہوگی وہ پرائم منسٹر اس کا تعین کریں گے، لیکن وہ کوئی حکومتی شخص نہیں ہوگا، اور اس کے لیے 90 دن کی مدت پہ آج اتفاق ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر اس کام کو مکمل کرنے کے لیے درخواست کی جائے گی یا ہدایت کی۔ وفاقی کابینہ نے پاور سیکٹر سے متعلق انکوائری رپورٹ پبلک کرنے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم نے معاملے کی انکوائری کے لیے کمیشن بنانے کی بھی ہدایت کر دی۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فردوس عاشق امان نے کہا کہ مسابقتی کمیشن کے چیئرپرسن کو عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا۔ مسابقتی کمیشن کارٹلز کے ہاتھوں کھلونا بنا رہا۔ فوڈ کموڈیٹیز کے ساتھ جڑے جو آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے ان کے فیصلوں کے خلاف عدالتوں سے سٹے لیا، اور ایسے سٹے ہیں کہ جن کی میعاد جو ہے وہ گزشتہ 11 سال سے ان کے ڈیسیژن پینڈنگ ہیں۔ تو اس پہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے اور کیبنٹ نے سخت ناپسندگی کا اظہار کیا۔ ریفارمز ایجنڈا کو آگے بڑھانے کی کیبنٹ نے منظوری دی۔ اس میں ایک تو جو ایپلیٹ ٹرائبونل ہے اس کی اسامیوں کو پرائم منسٹر آف پاکستان نے 1 ہفتے کے اندر پر کرنے کی ہدایات دی ہیں۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ وہ فی الفور جو ہے اس ایپلیٹ ٹرائبونل کو مکمل کریں اور اگلی کیبنٹ کی میٹنگ میں اس کو لائیں تاکہ اس ادارے کو فعال بنایا جا سکے۔ اور دوسری ریکمنڈیشن میں جو لوگ سال سے ایک عہدے پر براجمان ہیں اور ان کو کئی سالوں سے وہ میچ فکس کر کے دوسرے افراد یا عوام کی بجائے ان ایسوسیشنز کے نمائندگان پہنچانے میں مصروف عمل ہیں، ان کو فی الفور ان کے عہدوں سے ہٹایا جائے۔ نون لیگ کے رہنما طلال چودھری کہتے ہیں کہ وفاقی کابینہ میں 4 ایسے لوگ بھی موجود تھے جن کے نام بالواسطہ یا بلا واسطہ مختلف سکینڈلز میں سامنے آئے ہیں۔ آٹا، چینی اور پاور سیکٹرز میں انکوائری رپورٹس کے سامنے آنے کے باوجود خسرو بختیار، عبدالرزاق داؤد، عمر ایوب اور ندیم بابر اب بھی نہ صرف کابینہ کا حصہ ہیں بلکہ کابینہ کے اجلاس میں بھی شریک ہوئے ہیں۔ سکینڈل ہوا اس کا کچھ نہیں بنا اس کو، بلکہ اپنی پارٹی کا جنرل سیکرٹری بنا دیا۔ اس کے بعد یہ آٹا اور چینی کی بات آئی، یہ 2+2 کا کیس تھا کہ جن لوگوں نے فائدے لیے ان کو بھی سزا، اور جس نے فائدہ دیا اس کو بھی سزا ہونی چاہیے۔ فائدہ کس نے دیا ہے، کس نے غلط فیصلہ کیا، وہ عمران خان اور کیبنٹ ہے، اور عمران خان اس کے ڈائریکٹ ذمہ دار ہے۔ اور فائدہ لیا کس نے ہے، ان کی صرف وزارتیں بدلتی ہیں، اچھی سے بری وزارت کی بجائے اچھی وزارتیں دیتی ہیں۔ تو اگر تو یہی مدینہ کی ریاست ہے، اگر یہی وہ خان صاحب کی مغربی جمہوریت کا حسن ہے، اگر یہی کانفلکٹ آف انٹرسٹ
की आला मेरा मतलब है निकाले हैं, तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। खबर देंगे आपको, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी रही। 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी हो गई, जिसके बायस सरमायाकारों के 156 अरब रुपए डूब गए। हफ्ते के दूसरे रोज स्टॉक मार्केट कारोबार का आगाज ही 100 इंडेक्स में 500 पॉइंट्स की मंदी पर हुआ। कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 1074 पॉइंट्स की कमी से 32,422 पर बंद हुआ। शेयर्स की खरीदो फरोख्त में 15% कमी भी रिकॉर्ड की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी रही। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के वाज़े ऐलान के बावजूद भी रावलपिंडी में तामीराती काम शुरू ना हो सके, जिसकी वजह से दिहाड़ीदार मजदूर आज भी दिहाड़ी लगाने के लिए सड़कों पर ही मौजूद रहे हैं। सूरत हाल क्या है, उस्मान जावेद से जानेंगे। उस्मान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के लॉकडाउन के पेश नज़र जहां दीगर सनतें मुतासर हुई हैं, वहां पर कंस्ट्रक्शन की सनत भी मुतासर हुई है और हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी में कंस्ट्रक्शन की जो इंडस्ट्री है इसको खोलने का ऐलान किया है, लेकिन मज़दूर आज भी जो है वो सड़कों पर अपनी मजदूरी की तलाश में मौजूद है। ये तकरीबन 1 महीना हो गया है, काम नहीं मिला और बिल्कुल बेरोज़गार बैठे हुए हैं। घरों में खाने के लिए राशन नहीं है। हमारा 25 दिन हो गया कि कोई काम शाम नहीं मिला है। जो 12,000 रुपए का वादा किया है वो भी उसका अपने PTI लोगों को मिलता है, हमें नहीं मिलता है क्योंकि हम मजदूर हैं। कि 1 महीने से ये मजदूर जो हैं वो बेरोज़गार बैठे हुए हैं, इनको कोई दिहाड़ी नहीं मिल रही और काम ना होने की वजह से इनके घर जो हैं वो फाके चल रहे हैं और भूख का आलम है। हुकूमत की जानिब से 12,000 रुपए का ऐलान भी किया गया, लेकिन ताहाल इनको 12,000 रुपए। ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। लॉकडाउन से शहर कायद का दिहाड़ीदार तबका शदीद मुतासिर है। वज़ीर-ए-आज़म के एहसास से भी कोई दादरसी ना हो सकी और ना ही रोजगार का जरिया बन सका। इसी बारे में बात करेंगे मोहम्मद अली खान से। मोहम्मद अली बताएगा, यहाँ दिहाड़ीदारों के हालात क्या है? जी, लॉकडाउन के बाद जहाँ हर शोबा ज़िंदगी इस वक्त मुतासिर है, यूं ही शहर कराची में इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक मेहनत कश के साथ जो इस वक्त लोगों के घरों पे जाके अपनी जिम्मेदारी से अपना काम मुकम्मल कर रहे हैं। जानते हैं इनसे। भाई छोटे छोटे बच्चे हैं, काम धंधा वैसे ही बंद पड़ा हुआ है, तो इस वजह से जो है लोगों के घरों में जाकर जो छोटा मोटा काम मिल रहा है तो अपने बच्चों का गुजर बसर कर रहे हैं। भाई फ़िलहाल तो अभी तक तकरीबन जब से ये लॉकडाउन हुआ है तो इसी तरीके से काम कर रहे हैं, लोगों के घर जाके कॉल पे इस तरह काम हो रहा है। भाई रजिस्ट्रेशन तो कराई थी, लेकिन ये कि अभी तक वहाँ से कोई रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं मिला। जैसे तैसे ही अपने बच्चों का अपने घर की किफ़ालत करके गुजारा कर रहे हैं। जी ठीक है अली, बहुत शुक्रिया आपका। और अपडेट आपको करें, हुकूमत ने तामीराती सेक्टर से मुतल्लिका तमाम सर्विसेज पर टैक्स खत्म कर दिया। काबीना ने इस सिलसिले में ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी है, जिसके मुताबिक कंस्ट्रक्शन सर्विसेज पर टैक्स की शरह 5% से 0 कर दी गई है। प्रॉपर्टी डीलर्स और रियल एस्टेट एजेंट्स की सर्विसेज पर भी टैक्स की शरह 5 से कम करके 0 की जा चुकी है। प्रॉपर्टी डेवलपर्स एंड प्रोमोटर्स की सर्विसेज को भी टैक्स से मुकम्मल निजात मिल गई है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, हुकूमत ने तामीराती सेक्टर से मुतल्लिका तमाम सर्विसेज पर टैक्स खत्म कर दिया है। दीगर खबरें शामिल करें। मनी लॉन्ड्रिंग और असासाजात केस के हवाले से अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की कल नैब तलबी का ये मामला है। ज़राए के मुताबिक नैब लाहौर ने पेशी के हवाले से इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी है। तफसीलात के लिए जानते हैं सऊद भट्ट से। सऊद भट्ट बताएंगे इस बारे में। आज बिल्कुल अपोजिशन लीडर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की कल मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासाजात केस में तलबी की गई है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि तमाम तर इकदाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। शहबाज शरीफ की पेशी के हवाले से नैब लाहौर के बाहर इजाफी पुलिस नफरी तैनात करने के हवाले से मुतलका जो SP हैं सिक्योरिटी के, उनको एक मरासला लिखा गया है कि कल शहबाज शरीफ की पेशी और मुमकिन किसी भी किस्म की इकदाम की सूरत में पुलिस की एक्स्ट्रा नफरी वहाँ तैनात की जाए। खसूसी तौर पर जो ज़राए की जानिब से बताया गया है वो यही है कि कोरोना वबा के पेश नज़र जो तफ्तीशी टीम है उसको सोशल डिस्टेंसिंग के तहत मुनासिब फासले पर रहते हुए सवाल करने के अहकाम दिए गए हैं। तमाम तर रिकॉर्ड मांगा गया है 1998 से 2008 तक शहबाज शरीफ की फैमिली असासाजात और दीगर जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं, और कहा गया है कि तमाम तर रिकॉर्ड आप कल लेकर पेश हो, वरना जो नैब का जो कानून है वो हरकत में आएगा और आपके खिलाफ जो इंतहाई इक़दाम है वो उठाना पड़ेगा। जी ठीक है सऊद, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पावर स्कैंडल इंक्वायरी रिपोर्ट में मुलव्विस काबीना अराकीन के दिफा में आ गए।
वज़ीर आज़म ने वज़रा को नदीम बाबर, खुसरो बख्तियार और अब्दुल रज़ाक दाऊद का दिफा करने की हिदायत जारी कर दी है। हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताइएगा इस इजलास का मज़ीद अहवाल। जी बिल्कुल, नहायत ही मोतबर ज़राए वफाकी काबीना के हमें बता रहे हैं कि आटा और चीनी जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई हैं उनमें जो चीजें हो रही हैं IPP's रिपोर्ट उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है और इसमें कुछ ज्यादा चीज नहीं होगी, क्योंकि हमारे ज़राए बता रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पावर स्कैंडल इंक्वायरी रिपोर्ट में जिक्र करदा काबीना अरकान के दिफा में आ गए हैं और वज़रा को नदीम बाबर, खुसरो बख्तियार, अब्दुल रज़ाक दाऊद का दिफा करने की हदायत भी कर दी गई है। हमारे ज़राए बता रहे हैं कि नदीम बाबर, खुसरो बख्तियार, अब्दुल रज़ाक दाऊद ईमानदार और काबिल हैं। ये कहना था वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का आज की काबीना में, और इमरान खान का मजीद कहना था कि तीनों काबीना की मेंबरान की ईमानदारी पर कोई शक नहीं, और वो कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि तीनों वज़रा इंक्वायरी कमीशन से क्लियर भी होंगे। IPP's के मुआवजे जो हैं इमरान खान के मुताबिक वो साबका हुकूमतों ने किए और साबका अदवार में IPP's के साथ गलत मुआहदों की वजह से बिजली महंगी मिल रही है, और यही तमाम मामलात हैं जो IPP's से अब वफाकी हुकूमत मुज़ाकरात भी कर रही है। लेकिन वज़ीर आज़म ने तीनों अरकान से मुतालिक इनकी अदम मौजूदगी में ये रिमार्क किए जब असद उमर ने तमाम ब्रीफिंग दी इंक्वायरी रिपोर्ट के हवाले से, और उसके बाद ये जो रिमार्क हैं वज़ीर आज़म ने दिए हैं और वज़ीर आज़म ने वज़रा को हिदायत की है कि इनका दिफा किया जाए। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक नदीम बाबर की जो ओरियंट कंपनी है उसमें 1 अरब 7 करोड़ रुपए से इजाफी जो मुनाफा कमाए जाने पर उन पर इल्जाम है। ना सिर्फ ये बल्कि ओरियंट पर ही जो डिविडेंड की मद में 3 अरब रुपए से ज्यादा का मुनाफा कमाया, ये इंक्वायरी रिपोर्ट कह रही है। और इसी के साथ जो सबा पावर में 22% इजाफी मुनाफा कमाया। इसी तरह जो अब्दुल रज़ाक दाऊद की जो कंपनी है रोश, उस पर भी 8 अरब 62 करोड़ रुपए से ज्यादा गैर मुनसिफाना मुनाफा कमाने का इल्जाम है। और न सिर्फ ये बल्कि खुसरो बख्तियार पर रहीम यार खान जो प्लांट जो बगास से जो बन रही है, जो प्लांट है बिजली बनने वाला मामला है, उस पर जो है 1 अरब रुपए से ज्यादा गैर मुनसिफाना मुनाफाखोरी का इल्जाम है। न सिर्फ ये बल्कि वज़रा को ये कहा गया है कि इनका डिफेंड किया जाए। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि वज़ीर आज़म के रिमार्क से जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि ये हॉनेस्ट लोग हैं ये तीनों, और जो एक्सपर्ट हैं अपनी फील्ड में। ठीक है अवैस कियानी, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरे जानिब तर्जुमान FBR का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से रेवेन्यू में भी कमी होगी। मार्च में इनकम टैक्स वसूलियां 500 अरब के हदफ के बरक्स 300 अरब रही हैं। रवा माह इनकम टैक्स 200 अरब तक ही रहेगी। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे वकास अजीम से। जी वकास। जी हाँ, जैसे आपने वाज़ेह तौर पर ये कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हो रही है। FBR के हुकाम का ये कहना है कि पाकिस्तान में पेट्रोल की खपत तकरीबन 50% तक कम हो चुकी है, जिसके बाद से FBR के रवानी साल के दौरान तकरीबन जो है 400 अरब रुपए का मजीद खसारा हो सकता है। और जिसका रेट पेट्रोलियम तफसीलात के लिए शुक्रिया वकास। मुस्लिम लीग नून ने कौमी असम्बली का वीडियो लिंक इजलास बुलाने की मुखालिफत कर दी। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि कल हुकूमत इसी तरह इजलास बुलाकर बजट पास करा लेगी। नून लीग वर्चुअल इजलास की साजिश का हिस्सा नहीं बनेगी। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं आटा चीनी स्कैंडल के सहूलतकारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। असल मुलजिम वजीर आजम, वजीर आला पंजाब और असद उमर है। एहसन इकबाल का कहना है कोरोना वायरस हुकूमत की तरजीहात में ही शामिल नहीं। कोरोना के बाद मईशत को उठाना को हमालिया बन जाएगा। ख्वाजा साद रफीक बोले कि पार्लियामेंट का इजलास न बुलाकर हुकूमत नैब ऑर्डिनेंस को तौसी देना चाहती है। मुस्लिम लीग नून जो है वो ऐसे किसी भी इजलास का हिस्सा नहीं बनेगी या ऐसी किसी मूव को सपोर्ट नहीं करेगी जिसमें कौमी असम्बली के मेंबरान की जो है वो फिजिकल प्रेजेंस ना हो। आइंदा 2 माह में बजट भी आने वाला है। ये वर्चुअल इजलास बुला के कल हुकूमत की ये भी नीयत होगी कि वो भी वर्चुअल इजलास बुलाया जाए और एक दिन के अंदर जो है वीडियो के ऊपर ही लोग कौम को जो है वो जो भी कौम के साथ करना है वो कर लें। चीनी का तहकीकाती कमीशन जो बनाया गया है, अगर मिल मालकान ने कुछ किया है बिल्कुल उनको पकड़ना चाहिए, लेकिन असल मसला तो हुकूमत की अपनी कारकर्दगी रही है, अपनी पॉलिसी रही है। और इस कमीशन का और नैब इंक्वायरी का मकसद भी सिर्फ एक है, इमरान खान को जो इसका असल जिम्मेवार है, जो इस करप्शन का सहूलतकार है, असद उमर को जो ECC को उसे चेयर करते थे, जो इस काम में सहूलतकार हैं, और जो पंजाब का वज़ीर आला जिसने बगैर किसी वजह के, बगैर किसी ज़रूरत के 3 अरब की सब्सिडी दी और अपने मनपसंद लोगों को दी। वज़ीर आज़म को ये फिक्र नहीं है
کہ کرونا سے قوم کو کیسے بچانا ہے، کرونا سے غریبوں کو کیسے بچانا ہے، کرونا سے پاکستان کی معیشت کو کیسے بچانا ہے۔ ہمیں یہ شدید خطرہ ہے کہ کرونا کے بعد جو اکنامک ریکوری کے لیے ہمیں اقدامات اٹھانے پڑیں گے، جو کوہ جتنی بڑی کوشش کا تقاضا کرتے ہیں۔ اب حکومت اس سیشن میں آگے بڑھے، اور اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم نیب کا یہ جو آرڈیننس کیا اس میں وہ ہماری مدد لینا چاہتے ہیں، تو انہیں پاکستان کے لارجر انٹرسٹ میں، پاکستان کی اکانومی ٹھیک کرنے کے لیے اور اپنا ریاستی نظام چلانے کے لیے جو ان کے ساتھ ڈرافٹ شیئر کیا جا چکا ہے بہت عرصہ پہلے نیب قانون میں امینڈمنٹ کا، اس پہ حکومت کو ڈیلیئنگ ٹیکٹکس یوز کرنے کی بجائے آگے بڑھنا ہوگا۔ اسلام آباد سے چارٹر طیارہ 250 برطانوی شہریوں کو لے کر لندن روانہ ہو گیا۔ روانگی سے پہلے برطانوی ہائی کمشنر ڈاکٹر کرسٹن ٹرنر نے اسلام آباد ایئرپورٹ کا دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈاکٹر کرسٹن ٹرنر کا کہنا ہے کہ حکومت پاکستان اور قطر ایئر ویز کا مشکور ہوں جنہوں نے فلائٹ کو ممکن بنایا ہے۔ So I'm here at Islamabad International Airport doing the final round of checks for today's flight. It's the first of our 10 charter flights from Pakistan to the UK, and I'd like to thank everybody who has worked with us to make them possible. Our partners at Qatar Airways, everyone, all the authorities here at the airport, and of course the government of Pakistan. My team have been here since early this morning to make sure everything runs as smoothly as possible. I hope that for everybody travelling it's a smooth journey, and I would like to say to them, Safar Bukhair. اور لاک ڈاؤن کے دوران گھروں میں بور ہونے والے بچوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ کنون نوڈلز اداکار احسن خان کو ڈیجیٹل میڈیا پر لے آیا۔ احسن خان بہت جلد انسٹاگرام پر بچوں کے ساتھ لائیو ہوں گے جس میں موج مستی کا بہت سامان ہوگا۔ احسن خان انسٹاگرام پر ہر اتوار کو دوپہر 3 بجے گیم شو کے میزبان ہوں گے۔ کرونا وائرس کا خوف ہر سو نظر آ رہا ہے۔ لاک ڈاؤن کے صورتحال کا بچوں کے ذہنوں پر کیا اثر پڑ رہا ہے، یہ جانتے ہیں ہماری نمائندہ مانیہ شکیل سے، جو کہ اس وقت ماہر نفسیات حسن اوہج کے ساتھ موجود ہیں۔ جی مانیہ۔ جی بالکل، کرونا وائرس کی وجہ سے جہاں پوری دنیا میں خوف و ہراس موجود ہیں، وہیں جو بچے جو ہر سوسائٹی کا سب سے اہم جز مانے جاتے ہیں، ہر گھر کے ننھے پھول معصوم بچے، ان کے ذہنوں پہ کس طریقے کا اثر پڑ رہا ہے، یہ ساری باتیں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حسن اوہج۔ ان سے جانیں گے، اور جی یہ بتائیے گا کہ کیا اثرات پڑ رہے ہیں بچوں کے ذہنوں پر؟ بچوں کے لیے تھوڑا سا ایڈجسٹیبلٹی آسان ہوتی ہے، وہ کسی بھی ماحول میں آسانی سے ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، لیکن کیونکہ بچوں میں اتنی انرجی ہوتی ہے اس کو آؤٹ لیٹ چاہیے ہوتا ہے۔ اس انرجی کا آؤٹ لیٹ یوزلی وہ کھیل کود میں ہی کرتے ہیں۔ اگر آپ ان کو پارک میں چھوڑ دیں تو گھنٹوں تک کھیلتے رہیں گے، بالکل تھکاوٹ کا احساس بھی نہیں ہوگا، اور وہی گھر میں بیٹھے بیٹھے ایجیٹیٹ ہو جاتے ہیں، آپس میں بچے پھر لڑائی شروع کر دیتے ہیں، جو آپس میں ہر گھر میں بچوں کی شیطانیاں ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے پیرنٹس بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ گھر میں جب پیرنٹس مسلسل موجود ہیں، ماں باپ، تو ان کی جو آپس میں چپکلش ہیں اس کی وجہ سے بچوں پہ نیگیٹو اسپیکٹ ہوتا ہے۔ بہت چھوٹا سا ایک پازیٹیو اسپیکٹ اس میں یہ ہو سکتا ہے، جن گھروں میں بزرگ ہیں موجود، نانی دادی، تو ان کے ساتھ بچوں کو ٹائم اسپینڈ کرنے کا زیادہ موقع مل جاتا ہے، تو وہ بچوں کو نئی نئی چیزیں امبائب کرا دیتے ہیں، وہ چیزیں وہ کلچرل ویلیوز جو کہ ان کو شاید ویسے موقع نہیں ملتا ہے بچوں کے کھیل کود کی وجہ سے۔ جی بالکل، جس طریقے سے کرونا کی صورتحال ہے اس میں نیگیٹو اسپیکٹ زیادہ ہے اور پازیٹیو کم ہے، جس طریقے سے ڈاکٹر حسن نے کہا، تو یہ اس وقت جو ہے پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کے لیے ایک ایسا ماحول کریٹ کریں کہ وہ نیگیٹو چیزوں کا امپیکٹ ان پہ کم پڑے، لیکن کرونا کی وجہ سے ان پہ جو ہے زیادہ تر چیزوں کا نیگیٹو امپیکٹ۔ ٹھیک ہے مانیہ شکیل، بہت شکریہ آپ کا۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں خورشید شاہ کے اہل خانہ سے بینک ٹرانزیکشنز کی تفصیلات طلب کی گئی ہیں۔ نیب نے تمام افراد کو 5 مئی کو بینک ٹرانزیکشن تفصیلات پیش کرنے کے لیے نوٹس جاری کر دیا ہے۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں خورشید شاہ کے اہل خانہ کو طلب کر لیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن کے عہدیداروں نے چیئرمین پیمرا سے ملاقات کی۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کیبل آپریٹرز کو مسائل سے آگاہ کیا۔ وفد نے چیئرمین پیمرا کو بتایا کہ صارفین ماہانہ فیس دینے سے قاصر ہیں۔